ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ واجد صاحب نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلغ العلا بکمالہ۔ اچھا ٹھیک، یہ go on that side and record. See in that corner. Should go upstairs? No, no. Yes. Still running. Sallallahu alayka ya Rasul. کشف الدجى بجماله
حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kata suara yang terdiam. Itu soalnya mau kerja. Masih dua bridge. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام گنبدِ خزرا کی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں اقدس کریں والہانہ جو طواف روضہ اقدس کریں مست و بے خود وجد میں آتی ہواؤں کو سلام مست و بے خود وجد میں آتی ہواؤں کو سلام اور جو مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جو مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا ان فقیروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم
اپنی بہت ہی روحانی ٹرپ اور سفر کے بعد خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھروں میں واپس پہنچ چکے ہیں۔ اس وقت ہم میرے گھر کے اندر موجود ہیں اور یہاں پر ایک چھوٹی سی دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے اور تمام حضرات جو ہمارے ساتھ سفر پر گئے تھے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی محفل کریں گے جس کے اندر تلاوت قرآن حکیم ہوگی، نعت شریف ہوگی اور اس کے بعد حضرت صاحب سفر کے بارے میں جو تاثرات ہیں وہ بیان فرمائیں گے۔ اب میں بغیر کسی دیر کے دعوت دیتا ہوں علامہ اسرار رشید صاحب کو کہ وہ تلاوت قرآن پاک سے محفل کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم وصدق رسولنا النبي الكريم ماشاءاللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ذکر خیر الورا بے خطر کیجئے، ذکر خیر الورا بے خطر کیجئے، ہاں یہی کام شام و سحر کیجئے، ذکر خیر الورا بے خطر کیجئے، غم ملے یا ملے ہم کو خوشی، غم ملے یا ملے ہم کو خوشی، لب پہ جاری رہے یا نبی اس طرح زندگانی بسر کیجئے، اس طرح زندگانی بسر کیجئے، ذکر خیر الورا بے خطر کیجئے، ہاں یہی کام شام و سحر کیجئے،
ذکر خیر الورا بے خطر کیجئے. اور ہمارے اس سفر کے اختتام کے موقع پر میں یہ شعر پڑھوں گا. زندگی میں ہزاروں سفر کر لیے, زندگی میں ہزاروں سفر کر لیے, دل نے چاہا نہ چاہا مگر کر لیے, دل نے چاہا نہ چاہا مگر کر لیے. اب درے مصطفیٰ, اب درے مصطفیٰ کا سفر کیجئے, اب درے مصطفیٰ کا سفر کیجئے. ذکر خیر الورا بے خطر کیجئے. ہاں یہی کام شام و سحر کیجئے. ذکر خیر الورا بے خطر کیجئے. حضرت پیر حافظ محمد زمان نقشبندی صاحب کو. نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یخرج من بیته مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفورا رحیما. صدق اللہ العلی العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ اللہ الامین خاتم النبیین شفیع المذنبین امام الانبیاء خاتم الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیشان میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے, اس کا ترجمہ یہ ہے: وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, جو نکلے اپنے گھر سے ہجرت کرتا ہوا اللہ اور اس کے رسول کی طرف, ثم یدرکہ الموت, پھر اس کو موت آ لے, فقد وقع اجرہ علی اللہ, تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کے تحت یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی طرف سفر کرنا ان کی ملاقات کے لیے, بزرگان دین کی ملاقات کے لیے, یا بزرگان دین کے جہاں پر مقبرے ہیں, قبور ہیں, مزارات ہیں, ان کی زیارت کے لیے سفر کرنا اس آیت کریمہ کے تحت آتا ہے. سفر تو انسان کرتے ہی رہتے ہیں شب و روز. کوئی تجارت کے لیے کرتا ہے, کوئی دنیاوی کسی مقصد کے لیے کرتا ہے, کوئی کھیل کود کے لیے کرتا ہے, کوئی غلط کسی کام مقصد کے لیے کرتا ہے. مگر وہ سفر جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی ملاقات کے لیے کیا جائے اور ان کی زیارت کے لیے کیا جائے, یا مسجد میں جانے کے لیے کیا جائے, یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیا جائے, یا والدین کی ملاقات کے لیے کیا جائے, ایسا سفر جو ہے یہ بہت بڑا عظیم سفر ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور بزرگان دین کی ملاقات, اس کی چند گھڑیاں, اس کے چند لمحے وہ بہت زیادہ کارآمد ہوتے ہیں. مشہور و معروف واقعہ ہے حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا,
کہ وہ حضرت خواجہ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت عالی شان میں حاضر ہوئے، ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، زیارت کے لیے حاضر ہوئے، بیعت کے لیے حاضر نہیں ہوئے، نہ انہوں نے بیعت کی، حاضری دے کر واپس لوٹ آئے۔ آپ اتنے بڑے جید عالم دین تھے، مفسر قرآن، آپ نے قرآن پاک کی جو تفسیر لکھی اس کا نام ہے تفسیر کبیر، تو تفسیر کبیر کے آپ مصنف ہیں، جید عالم دین تھے، مفسر قرآن پاک تھے۔ آخر وقت آیا تو شیطان آپ کے پاس آ گیا اور آپ پر طرح طرح کے سوالات کرنے لگا اور آپ سے پوچھنے لگا کہ خدا کے ایک ہونے کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو آپ نے دلیل آپ نے دی، اس نے وہ دلیل مسترد کر دی، رد کر دی۔ آپ نے دوسری دلیل دی، تیسری دی، چوتھی دی، پانچویں دی، چھٹی دی۔ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ 360 دلیلیں آپ نے دی۔ ادھر آپ کا شیطان کے ساتھ مکالمہ ہو رہا تھا، شیطان آپ سے دلیلیں پوچھ رہا تھا خدا کے ایک ہونے کی، اور آپ دلیلوں پر دلیلیں دیتے چلے جا رہے تھے۔ ادھر حضرت خواجہ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے نگاہ ولایت سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ فخر الدین رازی نے 360 دلیلیں دی ہیں اور شیطان ہر دلیل پر دلیل دے کر اس دلیل کو مسترد کر دیتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ فخر الدین رازی ایمان سے معروم ہو کر چلا جائے۔ تو حضرت خواجہ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس موقع پر وضو فرما رہے تھے۔ وضو فرماتے ہوئے پانی کا چھٹا آپ نے اس جانب پھینکا جس طرف حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے، موجود تھے، اور زندگی کی آخری گھڑیاں تھیں اور امتحان میں پڑے ہوئے تھے۔ شیطان آپ سے دلیلوں پر دلیلیں پوچھ رہا تھا خدا کے ایک ہونے کی۔ تو انہوں نے پانی کا چھٹا دے کر ارشاد فرمایا، پانی کا چھٹا پھینکا، ارشاد فرمایا کیوں نہیں کہتا میرا خدا دلیل کے بغیر ایک ہے؟ سورج آمد بدلیل آفتاب، آفتاب آمد بدلیل آفتاب۔ سبحان اللہ۔ اگر آفتاب طلوع ہو جائے تو کوئی پوچھے کہ بھئی بتاؤ کہ خدا آفتاب طلوع ہو گیا یا کہ نہیں ہو گیا، تو اس موقع پر دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو کہا جائے گا اندھے دیکھ رہے آفتاب طلوع ہے یا کہ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آفتاب آمد بدلیل آفتاب، تو فرمایا کہ دلیلوں میں کیوں جاتے ہو؟ لاہور کا کلمہ پڑھو اور شیطان کو بھگاؤ یہاں سے، اور کلمہ شریف پڑھو اور کہو کہ میرا خدا دلیلوں کا محتاج نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جس وقت وہ پانی انہوں نے وہاں سے پھینکا اور آپ کی کرامت سے وہ پانی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر وہ پانی کے چھٹے آ کر پڑے، تو معلوم یہ ہوا کہ بزرگوں کے پاس ایک گھڑی بھی انسان جائے تو وہ معروم نہیں رہتا، وہ اپنے فیضان سے اس کو مالا مال فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ جو سفر تھا یہ زندہ بزرگان دین کی حاضری اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کے مزارات ہیں ان کے پاس بھی حاضری ہمارا مقصود تھا۔ نہ صرف سیر تفریح تھی، نہ خرید و فروخت کا پروگرام تھا، نہ کچھ تجارت کا پروگرام تھا، محض اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی ملاقات اور ان کی زیارت ہمارا مقصد تھا۔ میں اپنے گھر میں تھا بری میں، صاحب نے مجھے فون کیا، ارشاد فرمایا کہ ہمارا اس قسم کا پروگرام ہے، تو آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو اگر آپ ارادہ کریں اور چاہیں تو ہم آپ کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ میں نے ان کو کہا کہ مجھے 2-4 دن موقع دیجیے کہ میں صلاح مشورہ کر لوں۔ پھر آخر میں نے فیصلہ کر کے ان کو کہا ٹھیک ہے میں حاضر ہوں، میں جاؤں گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ۔
ٹکٹ کا بھی سارا انہوں نے بندوبست فرمایا. انہوں نے کہا کہ آپ پیسے شیسے کا کرائے کا کوئی آپ فکر نہ کریں، تو لہٰذا آپ ہمارے ساتھ چلیں. جب ٹکٹ وغیرہ ہو گیا، انہوں نے فائنلی مجھے بتایا کہ ٹکٹ وغیرہ بھی آپ کا ہو گیا ہے تو آپ آ جائیں. میں یہاں پر آ گیا. ہاسٹل سے انہوں نے مجھے اٹھایا، باقی احباب کو بھی انہوں نے اپنی گاڑی میں بٹھایا. تو 29 اپریل کو ہمارے قافلہ دن کے 10 بجے برمنگھم سے روانہ ہوا. ہم لنڈن ایئرپورٹ پر پہنچے. وہاں سے ہمارا جہاز سیپرس کے لیے 3 بجے وہاں سے روانہ ہوا، اور سیپرس ٹائم کے مطابق 10 بجے ہم وہاں پر ایئرپورٹ پر جا کر اترے. حضرت صاحب نے ہمارے لے جانے کا بندوبست فرمایا. حاجی عمر مصطفیٰ صاحب ہمارے لینے کے لیے آئے. انہوں نے ہمیں اپنی گاڑی میں بٹھایا. وہاں سے ہم چلے تو سب سے پہلے ہم حضرت ام حرم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیوں میں شامل ہیں، ان کے مزار پر ہم نے حاضری دی. وہاں سے ہم چلے تو پھر راستہ میں ہم نے کھانا کھایا. سفر بڑے دور کا تھا، تو 2 بجے ہم درگاہ شریف میں جا کر پہنچے. 2 بجے جا کر ہم نے آرام کیا، تو صبح کی نماز پڑھی. اس کے بعد دن گزارا، نماز مسجد میں پڑھتے رہے. ظہر کی نماز کے لیے ہم وہاں سے درگاہ شریف سے باہر نکلے تو چلتے 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 ایک مقام پر پہنچے. دوپہر کا کھانا کھانا تھا. ایک سادے سے ہوٹل میں ہم نے داخل ہو کر وہاں سے ہم نے دوپہر کے کھانے کا آرڈر کیا، تو ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا. عصر کی نماز تک ہم واپس آ گئے. عصر کی نماز کے بعد حضرت سلطان الاولیاء شیخ ناظم صاحب سے ہماری سرسری ہلکی سی مختصر سی ملاقات ہوئی. اس لیے کہ ہم وہ اپنے فارموں کی طرف جا رہے تھے، تو ہم وہاں پر کھڑے تھے. ہماری ملاقات ہوگی، زیارت ہوگی، سلام دا بھی ہوا. لیکن باقاعدہ ملاقات کے لیے ٹائم چاہیے تھا. ان کا کچھ دستور اس قسم کا ہے کہ جب آنے والے نے جانا ہو، جو ملاقات کے لیے آتا ہے ملاقاتی انسان، جب اس نے جانا ہو تو 1 دن پہلے اس کی ملاقات کرائی جائے گی. تو لہٰذا سنڈے کو ہماری ملاقات کا انتظام کیا گیا، اس لیے کہ منڈے کو ہم نے واپس آنا تھا. سنڈے کو نماز مغرب کے بعد ہماری طویل ملاقات ہوئی. حضرت صاحب نے بڑا پیار فرمایا، بڑی الفت فرمائی. ہمارے سارے سنگی، یہ ہمارے پاس جناب محمد اسد صاحب تشریف فرمائے ہیں، یہ محمد شعیب صاحب تشریف فرمائے ہیں، یہ محمد باجد صاحب تشریف فرمائے ہیں، یہ حضرت علامہ مولانا محمد اسرار رشید صاحب تشریف فرمائے ہیں، ادھر صاحبزادہ محمد افضل صاحب تشریف فرمائے ہیں، صاحب خانہ. تو ان ساروں کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی، بڑا پیار فرمایا. فردن فردن سب سے نام بھی پوچھے، بڑا پیار فرمایا، بڑا پیار کیا. اور جناب علامہ مولانا اسرار رشید صاحب عربی کے اندر ان کے ساتھ ڈائریکٹ ہو گئے، عربی کلام کرنا شروع ہو گیا. انہوں نے عربی کے اندر وہ جواب دیتے رہے. یعنی وہ محفل جو مختصر سی جو محفل ہوئی ہے ملاقات کی، بڑی پر لطف ملاقات ہوئی ہے اور بڑی طبیعت خوش ہوئی، بڑا فیضان جاری ہوا. رات گزاری. پھر منڈے کو یعنی کہ 2 مئی کو ہمارا واپس آنے کا پروگرام ہوا. دن کے 10 بجے حاجی عمر مصطفیٰ صاحب نے ہمیں اپنی گاڑی میں بٹھایا. سیبر صحابہ کرام علیہ مردوان جو ساحل سمندر پر ان کے مزارات ہیں، اکٹھے ہیں ان کی قبریں، تو وہاں پر ہمارے حاضری کا پروگرام تھا. انہوں نے ہمیں وہاں سے اٹھایا تو وہاں پر لے کر گئے. تقریباً 11 بجے ہم وہاں پر پہنچ گئے. وہاں پر جب ہم گئے، ہم نے سیبر صحابہ کرام علیہ مردوان کے مزارات کی زیارت کی. مسجد کے اندر ایک سائڈ پر وہ ساری قبریں اکٹھی ہیں 7 صحابہ کرام علیہ مردوان کی. بقول ان لوگوں کے جو وہاں کے رہنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہاں پر ان کو دفن کیے ہوئے 500 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور ساتھ ہی ایک غار ہے. اس غار میں محمد والد صاحب جو اندر جا کر داخل ہو کر ذکر بھی کرتے رہے ہیں، وہ اندر جا کر اس کا معائنہ کیا ہے انہوں نے باقاعدہ.
تو اس غار کے اندر بقول ان لوگوں کے اس غار میں وہ 7 صحابہ کرام رضوان 400 سال تک رہے. سبحان اللہ. 400 سال تک ان کی باڈیاں ان کے جسم بالکل محفوظ. جب 400 سال کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ یہاں پر لاشیں ہیں، ڈیڈ باڈیاں ہیں اور کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں، کفن نہیں، دفن بھی کچھ بھی نہیں، تو پھر وہاں کے رہنے والوں نے ان صحابہ کرام رضوان کی لاشوں کو وہاں سے منتقل کر کے ان کو باقاعدہ دفن کیا. مزارات پر حاضری دے کر بہت لطف آیا، بڑی سکون تھا، بڑی سکون تھا، بڑی سکون آیا. وہاں پر حاضری وہاں پر دی. وہاں سے پھر واپس ہم سیپرس ایئرپورٹ پر ہم آئے تو زور کی نماز ہم نے وہاں پر پڑھی، کھانا بھی وہاں سے کھایا. اس کے بعد ہم ہوائی جہاز میں ہم نے پلین لیا تو وہاں سے ہم ادانا میں آئے. تقریباً 1.5 گھنٹے کے اندر ہم وہاں پر پہنچے. ادانا میں آ کر وہاں سے ہم نے کوچ کا اہتمام کیا تو ہم کونیا میں آئے. کونیا ہے نا، کونیا میں آئے تو وہاں پر رات کے 9:30 بجے وہاں پر ہم رات کو پہنچے. راستہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر دیکھتے رہے. بڑے بڑے پہاڑ سبزہ زار، اس کے علاوہ پہاڑوں کے اوپر برف پڑی ہوئی ہے. یہ سارے نظارے ہم دیکھتے رہے. کونیا میں آئے تو وہاں پر ہوٹل کا اہتمام کیا، رات رہنے کا بندوبست کیا، رات گزاری. دوسرے دن اٹھے 3 تاریخ کو منگل کو ٹیوزڈے کو وہاں پر ناشتہ کیا ہوٹل کے اندر ہی. پھر وہاں سے زیارات کے لیے نکلے تو کونیا کے اندر حضرت امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے مثنوی شریف تحریر فرمائی ہے، مثنوی شریف کے مصنف، ان کے مزار پر حقیقی کا ہمارا پروگرام تھا. تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر گئے تو بہت زیادہ سرور آیا. دعائیں مانگتے رہے. جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے لیے بھی دعائیں کی، اپنے لیے دعائیں کی، سب کے لیے دعائیں کی، اپنے قافلے کے لیے دعائیں کی، سب کے لیے دعائیں کی اور بہت زیادہ سرور آیا. ہلکی سی وہاں پر بانسری بج رہی تھی. وہ شاید اس لیے کہ وہ لوگ بجاتے ہیں تاکہ جتنے بھی زائرین آتے ہیں وہ بور نہ ہوں، تھوڑا سی آواز یہ سنتے رہیں. باقی بھی مزارات تھے، باقی بھی قبور تھی وہاں پر. تو ایک گورا وہاں پر تعارف کرا رہا تھا کہ مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نیچے ایک قبر تھی، وہ بھی اسی شہر کی تھی، یا تو وہ آپ کے والد صاحب کی قبر تھی. تو وہاں سے ہم نکلے تو پھر اس کے بعد حضرت خواجہ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے مزار پر انوار پر ہم نے حاضری دی. عصر کی نماز ہم نے وہاں پر پڑھی، جب ظہر کی نماز مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد کے اندر ہم نے ادا کی. تو خواجہ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضری دے کر بھی بہت زیادہ سرور آیا، بہت زیادہ لطف آیا. وہاں پر بھی حاضری دی. اور اس کے بعد پھر دوبارہ ہم نے جانا تھا استنبول میں. استنبول وہاں سے کوٹ کا سفر جو ہے وہ 10 گھنٹے کا سفر ہے. اسد صاحب بہت تیز ترار آدمی ہیں، یہ اور سبزار صاحب دونوں ایک آفس میں گئے. وہاں پر جا کر انہوں نے پلین کا، ہوائی جہاز کا بندوبست کیا تو ہماری ٹکٹیں کروائیں. تو وہاں سے ہم نے جہاز پکڑا تو جہاز میں ہم بیٹھے تو وہاں سے ہمارا جہاز روانہ ہوا 3:30 بجے، جبکہ استنبول میں وہ جہاز آ گیا 10:30 بجے. ایسے ہی ہے نا، 10:30 بجے ہم استنبول میں آ گئے. باہر نکلے 11 کا ٹائم ہو چکا تھا، لیکن بس جو تھی جس پر ہم نے بیٹھنا تھا وہ نکل چکی تھی. اس کے بعد جو ٹیکسی والا آتا تھا وہ بہت بڑے مہنگے بولتا تھا، بڑے پیسے مانگتا تھا. اس لیے ہم انتظار کرتے رہے. بالآخر آ جا کر ایک ٹیکسی ہم نے کی اور ٹیکسی والے نے دیکھو یہ فگر کتنا بڑا پیارا ہے، اس نے پیسے مانگے 66 لیرہ. 66 جو کہ عدد ہے خداوند کریم کے ذاتی نام اسم گرامی یعنی لفظ اللہ کے حروف ابجد کے مطابق عدد جو ہے 66 ہے. سبحان اللہ. تو اس پر ہمیں وجد آ گیا کہ دیکھو یہ عدد کتنا بڑا پیارا ہے، یہ پیسے جو طے ہوئے ہیں کتنا بڑا پیارا عدد ہے 66 لیرہ. اس نے مانگے، ہم نے اس کو دینے کی، لہٰذا اس میں ہم بیٹھے.
تو پھر وہ ہمیں ہماری منزل مقصود تک اس نے ہمیں پہنچایا تو رات کے 2-2:30 کا ٹائم ہو چکا تھا جس ہوٹل میں ہم نے پہنچنا تھا. لیکن وہ جو ڈرائیور جو تھا اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. اس نے بہت پھرایا کرتے 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 باہر آ جا کر اس ہوٹل میں ہم پہنچے تو 2:30 کا ٹائم ہو چکا تھا. آرام کیا. دوسرے دن پھر سویرے اٹھے یعنی 4 تاریخ بدھ کو یعنی ویڈنسڈے کو ہم اٹھے. سویرے اٹھ کر مطلب نماز تو ظاہر پڑھتے ہی تھے سارے سنگی ساتھی. تو پھر اس کے بعد دوبارہ لیٹتے تھے. پھر دن کے 11-12 بجے اٹھے, تیاری کی. اس کے بعد زیارات کے لیے ہم نکلے. تو زیارات کے لیے جہاں پر مقدس زیارتیں ہیں وہاں پر ہمیں اسد صاحب لے کر گئے. ٹکٹ وغیرہ لیا, اندر گئے. اس جگہ کے نام کی ضرورت نہیں ہے اس وقت. اندر گئے تو محفوظ مقامات پر زیارتیں موجود ہیں. جو زیارتیں ہم نے کی ان میں سے چند میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسا شریف اس کی زیارت کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہانڈی جس میں آپ ہانڈی سالن پکایا کرتے تھے اس کی زیارت کی. حضرت یوسف علیہ السلام کا امامہ شریف اس کی ہم نے زیارت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 تلواریں اور تیر کمان وغیرہ اس کی ہم نے زیارت کی. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار, حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار, ان کی ہم نے زیارت کی. اور ایک قبر کی ہم نے زیارت کی جس قبر کے اندر بقول ان کے اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک ہے. وہ ظاہر نہیں ہے, وہ قبر کے اندر بند ہے. تو اس قبر کی ہم نے زیارت کی. اور ایک قبر کی زیارت کی جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار مبارک ہے تو اس کی قبر اس کی زیارت کی. علاوہ ازیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا شریف اس کی زیارت کی. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پر نماز پڑھا کرتی تھی مصلی شریف اس کی زیارت کی. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جبہ شریف اس کی ہم نے زیارت کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 منہ مبارک ان کی ہم نے زیارت کی. ان کے علاوہ اور بہت ساری زیارتیں ہم نے کی. کرنے کے بعد یہاں سے فارغ ہونے کے بعد پھر ہم آگے چلے تو وہاں پر ایک بزرگ ہے پیر طریقت رہبر شریعت شیخ محمود افندی. تو یہ سارے ہماری رہنمائی جو کرتے رہے, یہ اسد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ساری کرتے رہے. یہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس وقت وہاں پر یہ چلتے تھے نا محسوس ہوتا تھا کہ یہ تو استنبول کے چپے چپے کو جانتے ہیں. سبحان اللہ. اور مجھے محسوس ہوتا تھا کہ یہ بون ہی استنبول کے ہیں. یعنی اس طرح بے تکلف ہو کر چلتے تھے, ادھر جا رہے ہیں, ہمیں ان کے پیچھے ہی آگے. جہاں پر بس پکڑنے کی ضرورت ہے بس پکڑ لی, جہاں پر پیدل چلنے کی ضرورت ہے پیدل چلتے رہے. تو سفر بڑا خوشگوار یہ ہوتا رہا. وہاں پر ہم پہنچے تو اس مسجد کا نظام اور نمازیوں کو دیکھ کر دل باغ ہو گیا. وہ ایسے بزرگ ہیں کہ جیسے ہمارے پاکستان میں نا کراچی کے امیر اہل سنت حضرت مولانا الیاس قادری صاحب ہیں, جیسے ہر طرف انہوں نے جوان لڑکے ان کے چہروں پر داڑیاں وغیرہ سج گئی, سر پہ امامے آ گئے ہیں جی. کیسا مطلب فیضان ہے. اسی طرح وہ بزرگ جو ہیں ان کے مسجد کے سارے نمازی ہم نے جو دیکھے ہیں باشرہ خوبصورت داڑیاں, سر پہ چٹے امامے. سبحان اللہ. سفید, یہ تو ہری گرین دستار استعمال کرتے ہیں نا, تو وہ جو ہے نا وہ سفید دستاریں. اور ایسے پورے جناب مسجد سجی ہے بھری ہے تو لینے لگی ہیں, صفیں بچھی ہیں, بیٹھے ہیں سکون کے ساتھ, نماز پڑھی جا رہی ہے. نماز کے بعد ہلکا سا ذکر ہوتا ہے, اس کے بعد لوگ آ جاتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ وہ اتنے مؤدب ہیں کہ جس بندے کو ملے انہوں نے ہمارے ہاتھ چومے. یعنی یہ ایک تربیت ہوتی ہے. تو ہاتھ چومنا یہ ایک فضیلت ہوتی ہے, یہ ایک تربیت ہوتی ہے. تو اس لیے وہاں پر ہم نے 2 نمازیں پڑھی, مغرب کی اور عشاء کی.
مغرب کی نماز کے بعد پھر ایک جگہ پر ہم نے کھانا کھایا تو ایک بدعقیدہ کے ساتھ ملاقات بھی ہو گئی مولانا کی اور صاحبزادہ صاحب کی. پھر اس کے بعد بحث بھی وغیرہ ہوتی رہی. تو پھر عشاء کی نماز واپس آ کر پڑھی تو پھر وہاں سے چلے تو پھر کرتے چلتے واپس اپنے گھر میں پہنچے. تقریباً رات کے 12 بجے کا ٹائم ہو چکا تھا. رات گزارے. پھر اس کے بعد یعنی جمعرات کو تھرسڈے کو